یہ کوर्ट میرج ہے سر, یہ کوर्ट میرج ہے. اور اس دفعہ کوर्ٹ بھی بدل گئی ہے. اس دفعہ عمران خان کہتا ہے کوर्ٹ بھی بدل گئی ہے. کوर्ٹ سمندر پار ہو گئی ہے. کوर्ٹ یہاں کی رہ ہی نہیں گئی. اور اب تو رشیا چائنا دنیا کہہ رہی ہے کوर्ٹ بدل گئی ہے. پہلے ہوتا تھا یہیں آپس میں لوکل کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا کس نے آنا ہے. اب تو عدالت بدل گئی ہے بھائی. اور یہ سب حکومتی وزراء اور بشمول وزیر اعظم پر امید تھے, یقین تھا ان کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو شکست دے دیں گے, لیکن اس بار ہو نہیں سکا. آخر وجہ کیا تھی؟ کیا خان صاحب کو ان کے وزیر مشیر یہ بتاتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اس کے برعکس جو زمینی حقائق تھے وہ اس بات کی غمازی اور عکاسی کر رہے تھے کہ اس بار متحدہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا کے چھوڑے گی؟ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے اپنے اس انٹرو کو ذرا سا غیر متعصبانہ بنانے کے لیے اور اس کو ون سائیڈڈ سے نکالنے کے لیے 5 کلپ اور بھی چلا دیں. بلاول بھٹو کا کلپ چلائیں کہ پاکستان میں کوئی عدم اعتماد فوج کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. شاہد خاقان عباسی کا کلپ چلائیں کہ کوئی عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. نکال لیجئے گا, اپنے پروڈیوسر کے 2 گھنٹے کا شو ہے. اس کے بعد آپ چلائیے گا رانا ثناء اللہ کا کلپ کہ کوئی عدم اعتماد ہم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہوتی کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی. تو اب رات پتہ چل گیا کہ کیسے کامیاب ہوگی, لیکن پر جلتے ہیں سب کے, بولتا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے ان سارے لوگوں کی. سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے ابھی تک؟ پاکستان تحریک انصاف, سنگل لارجسٹ پارٹی. جس وقت بے نظیر تھی نا تو اس کو پارٹی نہیں بنا سکتی تھی, وہ حکومت نہیں بنا 88 کے اندر, لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. تو سارے لوگوں نے مل کے, سیاستدانوں نے جن میں نوابزہ نصرہ بھی شامل تھے, سب سے انہوں نے کہا تھا سنگل لارجسٹ پارٹی اس کا حق ہے حکومت بنانے کا, یہ چوں چوں کا مربع ہم نہیں اکٹھے ہونے دیں گے. لیکن اس کے بعد کو ہٹا دیا گا. اب مجھے یہ بتائیے, یہ باپ پارٹی ہے, گزشتہ تقریباً 20 سال سے بلوچستان کی مینگل پارٹی جو ہے وہ کہتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, یہ قاتل ہے, یہ بلوچوں کا انہوں نے خون بہا دیا ہے, یہ ریزسٹنس کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے وہ جو مینگل صاحب جو تھے ان کو وہ چلاتے ہیں, اڈے چلاتے ہیں ISI کے کہنے پہ. ان کو اکٹھا کس نے کر دیا؟ جو ثناء اللہ زہری والے تھے, جن کے ساتھ ساری زندگی کا کہا تھا کہ جو 7 بلوچوں کے خون کے قاتل ہیں اور آج تک وہ چلے آ رہے ہیں, ان کے والد دودہ خان, ان کو اکٹھا کس نے کر دیا؟ کیا ضمیر جاگے ہیں؟ کیا یہ ان کے اوپر خاص طور پہ وہ جیسے کہتے ہیں سکینت نازل ہوئی ہے, وحی الہی آئی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے؟ یہ MQM اور پیپل پارٹی جو ہے یہ مستقل طور پہ لڑتی چلی آ رہی تھی, سمجھ رہی تھی کہ پیپل پارٹی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. یہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ ایک تجزیہ جو آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, ایک آپ کر رہے ہیں کامن مین والا تجزیہ, وہ بھی یہی پڑتا ہے 4 اس کی پارٹی ہوگی, اس کا جیت کیا ہوگا. ہم اینکرز ہیں, ہمیں تھوڑا سا ان سے اوپر اٹھ کے تجزیہ کرنا چاہیے. ہو کیا گیا اچانک ایک دم کرے؟ تو میں درخواست کروں گا وہ 5-6 کلپ بھی نکالیں, نون لیگ کے بھی, پیپل پارٹی کے بھی, کہ پاکستان میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے. مولانا فضل الرحمان کا نکالیں, سب نے کہا ہوا ہے, تو راز کھل جائے گا. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ سوچنے کی, آپ کو کسی قسم کی گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی چیز تھی جب جہانگیر خان کا اتحاد چلتا تھا, تو میرے جیسے اینکر جو تھے وہ روز کہتے تھے جہانگیر خان کا طریق پیچھے اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے اور ٹیلی فون کالات. مسئلہ سارا یہ تھا کہ اس وقت جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو ان ساروں نے اپنے موبائل بند کر دیے, بلکہ بحرہ عرب میں پھینک دیے. ان ساروں نے فون کالیں ریسیو کرنی بند کر دی, کہا نہیں ہم تو غیرت مند ہو گئے, ہم نہیں ریسیو کریں گے. ان ساروں نے کسی طور پر سوچا ہی نہیں کہ ہم جا کے کریں. کہا کمال کی بات ہے, یہ تو اس دفعہ ہم نے جنگ بدر لڑنی ہے, ہم چل پڑے. یہ ہے اصل معاملہ. نہیں تو اور یہ صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ نے جس جانب اشارہ کیا, جو چیز آپ بتا رہے ہیں, یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے تک تو یہی مولانا فضل الرحمان, یہی بلاول بھٹو زرداری, یہی نون لیگ, وہ تو عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے تھے, اور جو اشارہ وہ سلیکٹڈ کا کرتے تھے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ سلیکٹڈ کیسے تھے, کہاں تھے اور کس جانب ان کا اشارہ تھا. تو جن کو وہ اشارہ کرتے تھے اور بار بار جن کو وہ بار بار اشارہ کر کے کہتے تھے کہ جناب آپ کے سلیکٹڈ ہیں یہ, تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی طرف وہ خود چلے گئے, وہ خود جھکاؤ ان کا اس طرف ہو گیا, ڈائریکشن اس طرف ہو گئی. ایک طرف سے کھلا ہوا ہے, دوسری طرف سے نکاح ہوا ہے.
یہ حقیقت ہے اس پاکستان کی، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا ضرورت تھی پھر عطا مینگل کے بیٹے اختر مینگل کو پوری زندگی بلوچوں کو کھڑے ہو کے لڑانے کی؟ تو یہ خلا لی اگر یہاں آ کے اس نے نکاح ہوا تو رشتہ لے کے کون گیا؟ اور بیٹے کو سر ادھر رشتے خفیہ ہوتے ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے کیوں کہلانا چاہتے ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکا اور لڑکی کہیں سے تو پرپوزل جاتا ہے نا، یا کہ بیچ کا مچولا بھی ہوتا ہے کوئی؟ نہ کوئی نہیں نہ قطن نہیں، یہ کورٹ میرج ہے سر، یہ کورٹ میرج ہے، اور اس دفعہ کورٹ بھی بدل گئی ہے۔ اس دفعہ عمران خان کہتا ہے کورٹ بھی بدل گئی ہے، کورٹ سمندر پار ہو گئی ہے، کورٹ یہاں کی رہ ہی نہیں گئی، اور اب تو رشیا چائنا دنیا کہہ رہی ہے کورٹ بدل گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا یہیں آپس میں لوکل کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا کس نے آنا ہے، اب تو عدالت بدل گئی ہے بھائی۔ اچھا چلے ایک بریک، اور یہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ذرا، چونکہ کمرشل ہے، میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد آ کے پھر ذرا تفصیلی اور گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب یہ جو چیلنجز اس وقت ہیں، میں 2-3 چیزیں پوچھوں گا، ذرا میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ نمبر 1 چیز یہ، نئی بننے والی حکومت اس چیلنج کو اب کس طریقے سے ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا یہ بار یہ زیادہ نہیں ہے کاندھوں کے اوپر؟ کیونکہ پہلے وہ جس چیز پہ تنقید کرتے تھے اب انہی چیزوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ دیکھیں، میں شاہد حسن صدیقی صاحب کو مشرف دور سے سنتا چلا آیا ہوں، اور میں ان کا بڑا آرڈنٹ ریڈر ہوں اور مداح ہوں، اور مشرف دور سے لے کے اب تک وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں اور کہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور IMF اور ورلڈ بینک کے میں گھٹنے ٹیک چکے ہوئے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مشرف سے لے کے اس کے بعد اگلے 10 سالوں میں یہ اس ذلت اور رسوائی کے لیول پہ ہم آ کے پہنچے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ گرتے ہوئے جھولے میں جو بھی بیٹھے گا وہ اسی طرح چلے گا، اور آج عمران خان بھی اس گرتے ہوئے جھولے میں پہنچا، اور شاید حسن صدیقی صاحب جو ہیں یہ مستقل طور پہ ان کی کتاب بڑی کمال کے، مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب کے اس میں ہم گئے تھے، اور وہ یہ میئر سچی بات ہے متفق ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے، خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، اور خواہ وہ اپنا یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے PTI ہو، ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کی ٹیم جو ہے نا وہ اس میں 50 لوگ ہیں اکانومسٹ، وہی گھومتے پھرتے ہیں، اور وہ سارے جہاں سے تنخواہ لیتے ہیں، جہاں سے آتے ہیں، جہاں سے ان کی ڈوریاں لائی جاتی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ 50 اکانومسٹ کو اگر جہاز میں بیٹھ کے پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے اور پاکستان کو کہا جائے کہ آزادی کے ساتھ جو ہے تم اپنا بجٹ بناؤ، تو اب پاکستان آج سے کئی گنا زیادہ بہتر طریقے میں بجٹ بنا دیا جائے۔ عمران خان صاحب کو گزشتہ 3 سال ایک ہی سر پٹول کی تھی کہ IMF کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرے سامنے ارے کساں کی مشہور کتاب پڑھی ہوئی ہے، 4 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے غیرت کے ساتھ انکار کیا۔ ان میں سے پہلا ملک تھا ایکواڈور۔ یہ جو سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے، شاید صدیقی صاحب اس پہ یقیناً انڈورس کریں گے، اس میں اس نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈیٹ کی ڈیفینیشن کی کہ ڈیٹ which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate۔ وہ قرضہ جو چند لوگوں کو فائدے کے لیے لیا جائے وہ جعلی ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں انہوں نے کاؤنٹ کیا کہ جو موٹر وے آپ بناتے ہو، اس میں ایک طرف بھی 1-2 کروڑ بھوکے ننگے غریب، نہ بیمار ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، دوسری طرف بھی 2 کروڑ بھوکے ننگے 1000 سال پرانی سیولائزیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ آپ سوچیں کہ اپنے بینک سے اس نے ورلڈ اسٹریٹ سے اپنے بانڈز ڈرا کیے، دنیا پوری جھکی، کہا تم صحیح کہتے ہو، 87% قرضے ناجائز ہیں، ہم ان کو نہیں لیتے، تم ہمارے ساتھ کام کرو۔ نیوکلیر پاور نہیں تھا۔ عمران خان سے گلہ ہمارا کیا تھا کہ پہلوں نے غیرت نہیں دکھائی، آپ دکھا لیتے۔ چلو اب عمران خان کا چیپٹر ہوا کلوز۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب کوئی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں ہوگا کل کہ مجھے تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے 30 سال اس قوم کے سرمایہ کے اوپر جسے کہتے ہیں اپرینٹسشپ کی ہے پاکستان میں۔ جب نواز شریف صاحب کو وزیر خزانہ لگایا ہو گیا تھا، ہم تو اس وقت نوکری میں تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ بجٹ کی تقریر پڑھنی نہیں آتی تھی۔ ہاں جی، سب نے کی ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے ملک کا، اور زیادہ کام خراب کیا۔ میں یہی تو میں نے تینوں کو گنا ہے، آپ میرے کہتے ہیں عمران خان ڈالے جاتے ہیں، میں نے تینوں کو گنا ہے۔ وہ یہی عرض کر رہے ہیں، چاہے پی ایم ایل این ہو، تقریر پڑھنی نہیں آتی تھی خان صاحب نواز شریف صاحب کو، اپرینٹسشپ کی۔ میں بتاتا ہوں نا آپ کو سر، آپ سوچیں کہ آپ پاکستان کی وزارت خزانہ کی شعیب سے لے کے اب تک دیکھیں، آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 50 بدلی ہوں گی،
لیکن وزیر خزانہ 5 بدلے ہیں ٹوٹل. یہ کون ہیں لوگ؟ ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا؟ جن لوگوں نے یہ سسٹم بدلا ہے، جن لوگوں نے وہ ان لوگوں کے لیے بدلا ہے، یہ ان لوگوں کو چوگا دینے کے لیے بٹھانے کے لیے بدلا ہے، کسی اور کے لیے نہیں بدلا. آپ پوچھیں شاید خان آبادی سے یہ 50 لوگ کہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں؟ یہ 50 لوگ جو ہیں کولمبیا یونیورسٹی میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ میکگل میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ورلڈ بینک کی کس پوسٹ سے آتے ہیں؟ میں فنانس میں رہا ہوں. میں نے بلوچستان کے فنانس کا واحد سرپلس بجٹ دیا تھا 1991 کا، اس کے 15 دن بعد مجھے ٹرانسفر کر دیا. رائٹ ہو گیا.